مثال کے طور پہ اگر ہمارا دارالسلام شائع کر رہا ہے تو اس کا ہے جس کمپنی کے دنیا میں چھپے تھے ایک نسخہ، کیا کرنے کے لیے کہ مسلمان بائبل کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو اس ایڈیشن میں اور ہے، اس میں اور ہے، یہاں اور ہے، اللہ کی کتاب ہوتی تو چینج نہیں ہوتی، ہم بھی ان کے اوپر انگلی رکھیں۔ کیا کیا پھر 5.5 سال سکالر مستشرق محقق ان کے بڑے بڑے محنتی وہ عد سے لے کے اور بڑی بڑی خوردبینیں لے کے دوربینیں لے کے لگے رہے، اور آخر میں فیصلہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یار یہ کسی صورت کا فرق تو دور کی بات ہے، آیت کا فرق تو دور کی بات ہے، لفظ کا فرق تو دور کی بات ہے، حرف کا فرق جو ان کی قراتوں کی روایتوں میں موجود ہے وہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ میں کہنا چاہوں گا تم حرفوں کے فرق ڈھونڈتے ہو، تمہیں کہیں شد کا فرق بھی انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ اعجاز ہے اللہ کے قرآن کا، دنیا کو دنگ کیا ہوا۔ اسی طرح تاثیر کا معجزہ، دنیا کی ہر کتاب اپنے وقت کے ساتھ ساتھ تاثیر کم کر دیتی ہے۔ بڑے مہنگے سے مہنگا کیپسول لیں، 10 سال کے لیے رکھیں، ایکسپائر ہو جائے گا۔ یار قرآن ایک عجیب کتاب ہے، آج تک ایکسپائر ہی نہیں ہوئی، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے، جب دیکھو تر و تازہ ہے، اور اس کی اپنی تاثیر ہے۔ صوتی تاثیر کو دیکھیں تو کانوں میں رس گول رہی ہے، اور اگر اس کی عملی تاثیر کو دیکھیں تو رکاوٹوں کو پھلانگ کے جا رہی ہے، اور اگر اس کے بند چیزوں کو کھولنے کا اثر دیکھیں تو اللہ اکبر، دلوں کے بند دروازے جو کبھی زندگی میں نہیں کھولے ان کو بھی کھول رہی ہے۔ یہ دشمنوں تک کے سینے کھول دیتی ہے۔ رات کو بستر مزہ نہیں دیتا، بیوی مزہ نہیں دیتی، گھر مزہ نہیں دیتا، بچے مزہ نہیں دیتے۔ یہ کفر کے سردار اٹھ کے بیت اللہ کے جو ہے خلاف میں چھپ چھپ کے قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں، تو کیوں سن رہے ہوتے ہیں؟ وجہ کیا تھی؟ یہ اس تاثیر کا نتیجہ ہے، اور وہ تاثیر آج تک ویسے۔ کتنے آپ نے وہ ذرا بک لے کے پڑھ کے تو دیکھیں میں مسلمان کیوں ہوا؟ کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک آیت سنی اور قرآن مجید کی لے سنی اور اس کا ترنم اور اس کا انداز سنا، دل کے اندر چوٹ لگی، بند دروازے کھل گئے، زنگ ٹوٹ گیا اور کفر ٹوٹ گئے، اور الحمدللہ وہ کلمہ بول اٹھے۔ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور میں صرف ایک مثال یہاں صوتی تاثیر میں، چلیں آگے چلتے ہیں۔ تلاوت کا معجزہ، بھائیو ہم سادی سی قرآن کی تلاوت رمضان میں کر رہے ہیں، آپ اسے بھی معجزے سے کم نہیں جانیے۔ کیوں؟ عجیب معجزہ ہے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا الَّذِينَ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، یہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا دنیا کی ساری کتابیں، چیلنج ہے قرآن کا، ایک کتاب ایسی لے آؤ جو بیک وقت صفحہ ہستی کے اوپر ایک ہی وقت میں دنیا کے ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم، ہر بر اعظم، ہر ملک، ہر شہر، ہر خطہ، ہر گاؤں، ہر گھر اور ہر جو ہے انسٹیٹیوٹ، ہر آفس کے اندر عمر کے ہر حصے کے لوگ بیک وقت اس کی اتنی تلاوت کر رہے ہوں، دنیا کی کوئی اور کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ کیا عاجز کے نہیں؟ معجزے کا معنی یہ ہے کہ میدان مار لیا، دوسروں کو عاجز کر دیا، بے بس کر دیا۔ اب دنیا حیران ہے کہ مقابلے میں کون سی کتاب لے کے آئے جسے پوری دنیا بیک وقت پڑھ رہی ہو۔ اس کا اہتمام مسلمانوں کے سکولوں میں بھی، کالجوں میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی، اداروں میں بھی، انسٹیٹیوٹ میں بھی، چوکوں میں بھی، چوراہوں میں بھی، گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی، اگر وہ کہیں اپنے جو ہے دکان پہ بیٹھے ہیں تو وہاں بھی، کھیتوں میں بھی ہے تو وہاں بھی، گاڑی بھی چلا رہے ہیں تو وہاں بھی، بچہ سائیکل چلاتا جا رہا ہے تو پھر بھی پڑھتا جا رہا ہے۔ حضرات یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے۔ تلاوت کے علاوہ قرآن مجید کی ہدایت کا معجزہ۔ قرآن بڑی ایک خوبصورت کتاب ہے، ذو اثر ہے۔ یہاں حکیم لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوں گے، جانتے ہیں، جانتے کیا؟ ہم نے انہی سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ یہ سب گول کا چھلکا ذو اثرین ہوتا ہے، دورہ کام کرتا ہے۔ ہم نے پوچھا کیسے؟ کہا اگر آپ ٹھنڈے سے لے تو قبض کشا ہوتا ہے، قابض ہوتا ہے۔ کسی کو موشن لگے ہوئے ہیں، آپ اس کو دہی کے ساتھ، ٹھنڈے کے ساتھ دے دیں، قبض کرے گا۔ اور اگر قبض ہے بڑی شدید تو اس کو گرم کے ساتھ، چائے کے ساتھ لے لیں مثال کے طور پہ، تو پھر یہ قبض کشا بھی ہوگا۔ ہاں اگر دنیا کا ایک چھلکا یہ کام کر سکتا ہے تو رب کے قرآن کا معجزہ نظر نہیں آتا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جیسا چشمہ لگا کے پڑھے گا یہ قرآن تجھ کو ویسا ہی دکھے گا۔ نیوٹرل سادے شیشوں کے ساتھ، باہر موسم دیکھنا ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہے تو سادے شیشوں کے ساتھ نظر آئے گی۔ اگر آپ نے کالے لگا لیے تو گرے گرے دکھے گا، نیلا لگا لیا تو وہی کلر، وہ کہے گا یہ کلر ہے، وہ جینون نہیں ہوگا۔ مسلکی چشمے لگا کے قرآن کو لوگوں نے پڑھ کر کے دیکھا، یضل بہ کثیرا، جب بھی قرآن کو دیکھا ہدایت ملی۔ ایک طرف ابو جہل بن رہا ہے وہی قرآن پڑھ کے، دوسری طرف ابو بکر صدیق بن رہے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس سینے کے اندر گندگی ہوتی ہے
وہاں پر یہ اپنا اثر نہیں دکھاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور کتنی خوبصورت بات کی تھی کہ قرآن کی آیات کے اندر اللہ نے عجیب شرم و حیا اور حجاب رکھا ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی، بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر جاتی ہیں، اور صحیح بات ہے، اور جن کے اندر ضمیر ہوتا ہے یہ ان کا پردہ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے، میں یہاں پر چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گا۔ عباد الشیاطین آپ نے سنا ہوگا شاید، یہ روس کی پٹیوں پہ جہاں دہریے ہیں وہاں ایک بہت بڑا گروہ ہے ان پٹیوں پہ جسے عباد الشیطان کہتے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ کہتے ہیں کہ ہمارا رب شیطان ہے، ہم شیطان کو پوجتے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ یار اصل توحید ہونی چاہیے، اللہ سے ایک غلطی ہوئی، معاذ اللہ کیا کہتے ہیں اللہ سے، اللہ کا حق نہیں تھا کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دے، اللہ نے کہہ دیا، اللہ کہہ کے غلطی کر بیٹھے، اور فرشتے کر کے غلطی کر بیٹھے، آدم کروا کے غلطی کر بیٹھے، لہذا تینوں غلط، صحیح کون ہے؟ شیطان۔ اس نے کہا یہ تو غلط کام ہے، میں تو نہیں کروں گا، توحید کے خلاف ہے، لہٰذا وہ موحد ہے اور ہم جو ہیں اس کے ماننے والے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، آیتیں قرآن کی پڑھیں گے لیکن گمراہ ہو گئے۔ لوگوں آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن؟ میں دوسری 3 مثالوں سے سمجھا دوں۔ اللہ اکبر۔ جب لوہا نکلتا ہے، آج بارش ہوئی، باہر ٹیئر گارڈر پڑے ہیں، یہ اتفاق والوں کی فیکٹری سے بھی نکلا ہو تو یہ بول نہیں سکتا، یہ مت کہے کہ جناب آسمان سے جو بارش ہوئی ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی تھی کہ جو میرے ساتھ یہ معاملہ بنا زنگ لگ گیا، میں تو بڑا خوبصورت تھا۔ اللہ نے تو آسمان کے پانی کی گارنٹی دی ہے نا، آسمان سے جو ہم نے پانی اتارا ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے، پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، خود بھی پاکیزہ ہے، لیکن لوہے نے اعتراض کر دیا۔ اسی طرح سانپ بولا کہ دیکھیے میں بڑا خوبصورت، یہ پانی کا قطرہ میرے اندر آیا تو میرے جو اندر زہر پیدا ہوا۔ اور اسی طریقے سے گٹر کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب ہم تو اپنی بڑی موج مستی میں، کوئی ایسا نہیں، صاف ستھرا ماحول تھا، بارش ہوئی تو یہ پانی میں کوئی کمی تھی جو اس کی وجہ سے یہ گندگی اور غلاظت پھیلی۔ آپ بلدیہ سے اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ رولا اس بارش کا ہے، پانی کا قطرہ ایک ہی ہے۔ لیکن ہم کیا کہیں گے؟ لوہے میاں اپنے باطن میں جھانک، تیرے باطن میں کچھ ہے، وگرنہ اسی پانی کی بوند کو، اسی پانی کی بوند کو جو تیرے کو زنگ لگا کر کے گئی ہے، ہم نے پھول کی پتی پہ اس کو گر کے شبنم بن کے چمکتے بھی دیکھا ہے، اس کے حسن میں اضافہ کرتے دیکھا ہے۔ اور سانپ کہے جناب یہ زہر بن گیا، میرا قصور نہیں، ہم کہیں گے حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ ہم کہیں گے سانپ میاں تیرے باطن کے اندر کوئی خرابی ہے، وگرنہ پانی کی اسی بوند کو ہم نے سیپ کے منہ میں جا کے ہیرا بنتے بھی دیکھا ہے جو تیرے اندر زہر بنا ہے۔ اور اگر گٹر بولے کہ جناب خرابی پانی کی ہے تو ہم کہیں گے تیرے باطن کی کوئی خرابی ہے، وگرنہ ہم نے اسی پانی کو عطر کی شیشی میں جا کر کے خوشبو بنتے دیکھا ہے۔ تو حضرات قرآن مجید پڑھ کے اگر کوئی بگڑتا ہے تو اس کے باطن کی خرابی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کوئی چھوٹا معجزہ نہیں۔ اسی طرح تشکیل معاشرے کے اعتبار سے قرآن عجیب معجزہ ہے۔ بڑی بڑی دنیا نے اپنے جو ہے ماڈل کالونیاں بنانا چاہیے معاشرے کے، نہ بنا سکے۔ قرآن نے کیسا معجزہ دکھایا، تھوڑے سے وقفے میں جن لوگوں کو تیار کیا، وہ بھی ہم جیسے نوجوان تھے، ان کی بھی خواہشات تھی۔ یہ دنیا نے کیسے دیکھا کہ ایک آدمی آ کر کے باہر سے آیا، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا، سعد بن الربیع کے ہاتھ پہ عبد الرحمن بن عوف کا، اور اتنی بڑی وہ آفر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اندر جاؤ، تم بیوی بچے تمہارے پیچھے رہ گئے، چھوڑا ہے جیسے بھی، اندر جاؤ، میری 2 بیویاں ہیں، تم ایک نظر ڈال لو جو تمہیں بھلی لگے دیکھنے میں، مجھے کہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اپنے نکاح میں لے آنا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو وہ ہیں جو 4 بچوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوتی ہے، جا رہی ہوتی ہے، تو ہم پیچھے سے پھر جو ہے اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا دنگ کھڑی ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر کے دیکھا، دنیا نہیں بدلی، یہ بدلی تو کیسے؟ یہ اللہ کی کتاب کا معجزہ ہے کہ جس نے دل بدل کر کے ایسا معاشرہ تشکیل دے دیا کہ آج ایک جو ہے بالشت پہ لوگ بھائی کی گردن کاٹ دیں، لیکن وہاں دیکھنے میں ملا کہ وادی عقیق میں جو دنیا کی سب سے قیمتی وادی ہے، جاؤ وہاں میرے پلاٹ ہیں، جو تمہیں اچھا لگے وہ لے لو، آدھا تمہارا باقی آدھا میرا۔ اور دوسری طرف سے تربیت کا اور قرآن کا معجزہ دیکھیے، انتہا۔ ہمیں کوئی پلاٹ کہیں پیشکش ہو جائے نا، ماشاءاللہ ہم ساری رات نہاتے رہتے ہیں کہ صبح اسلام آباد پہنچنا ہے، جا کے رجسٹری لینی ہے، لیکن ادھر کیا ہوا؟ جواب کیا آیا؟ وہ بھی اسی قرآن کا تربیت یافتہ، وہ بھی اسی قرآن کا، کہا لا
اگر آپ نے پیشکش کی انتہا کر دی تو میں رالے ٹپکاؤں؟ نہیں، بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ، اللہ تیری ان چیزوں میں برکت ڈالے، تو مجھے مدینہ کا بازار دکھا، میں اپنے ساتھ کچھ گھی پنیر لے کے آیا ہوں، میں ان کو سیل کر کے تجارت کر کے اپنی روٹی روزی کما لوں گا، میرا گھر بار چل پڑے گا۔ اور یہ وہی ہیں پھر عبد الرحمن بن عوف۔ ایک دن آئے تو رنگ لگا ہوا، آقا نے پوچھا ہاں شادی کر لی؟ کہا جی آقا۔ کہا بتایا نہیں؟ کہا بس ایسی چیز تھی، میں نے کہا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو کہا سیبن یا بکرا، کماری سے یا شادی شدہ سے؟ کہا محبوب ایک شادی شدہ عورت تھی، پہلے بیوہ تھی، اس سے کی ہے۔ تو سیب سے یہ آپ نے کنواری سے کیوں نہیں کی؟ کہنے لگے محبوب میری بیٹیاں تھیں، مجھے صرف بیوی کی نہیں اپنی بچیوں کی ماں کی بھی ضرورت تھی۔ یہ ہے وہ تربیت یافتہ معاشرہ جو قرآن نے پیش کیا۔ اسی طرح آپ قرآن مجید کو حفاظت کے حوالے سے دیکھیں۔ آج دنیا کہتی ہے نا جلا دینا، یہاں میں یہ نقطہ رکھنا چاہتا ہوں، قرآن کو جلا دینا کیا اس کی حفاظت کے خلاف ہے؟ کیوں بھائیو؟ ہم بڑے سیکھ پا ہوتے ہیں، ایک مومن کا دل ہے وہ ہوتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ترجمہ یہ کیا کہ ہم قرآن کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت خود کریں۔ بھائیو حاشا وکلا، اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ قرآن جو جلد کی شکل میں ہے، جس کی گتے سے جلد ہوئی ہے، جس کے اندر اوراق اور صفحات ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہے، اللہ نے نہیں لیا۔ اگر لیا ہوتا دنیا آگ لگانا چاہتی نہ لگا سکتی، دنیا پانی میں بھگونا چاہتی یہ بھیگتا نہیں، اللہ واٹر پروف بنا دیتے، فائر پروف بنا دیتے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کے اوراق جلا دیے جائیں، حروف ختم کر دیے جائیں، ان کو ڈیل مار دیا جائے، ڈیلیٹ کر دیا جائے، لیکن ذکر کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ یہ مومنوں کے دلوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر بھی جو ہے موجود رہے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں رمضان میں 100-200 آدمی کھڑا ہوتا ہے، ایک لفظ کی غلطی ہوتی ہے، لفظ بس اوقات حرف کی ہوتی ہے، بس اوقات زبر یا زیر کی ہوتی ہے، قاری صاحب کے پیچھے کھڑا چھوٹا سا 7 سال کا بچہ لقمہ دے دیتا ہے، قاری صاحب بھاگیے مت، یہاں جو ہے ویسے پڑھیے جیسے مدینے والی سرکار نے پڑھا تھا۔ یہ ہے وہ ذکر، یہ ہے وہ نصیحت جس کی حفاظت آج دنیا دنگ کھڑی ہے۔ یہ تحدی کا چیلنج۔ اسی کے ساتھ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا، بات کو سمیٹوں، آپ لوگوں کا جو ہے روٹین سے وقت تھوڑا سا بعض وجوہات پہ نکلا، کیا اس سے بڑھ کے بھی بڑا معجزہ ہوگا؟ دنیا کہتی ہے یہ مشکل بڑی ہے، اور بڑی بڑی داڑیوں والے بابے کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اگر تھوبڑ میں کھوپڑ میں تھوڑا سا بھیجا ہو اور بندہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مخلص ہو تو قرآن سے تو آسان کتاب کوئی نہیں۔ ابھی بچے کے دودھ پینے والے دانت ٹوٹے نہیں ہوتے اور اس کے منہ سے ماں کے دودھ کی سمیل نہیں گئی ہوتی، وہ 30 پاروں کو اپنے دل اور سینے کے لاکروں میں محفوظ کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ آؤ جہاں سے دل چاہتا ہے سن لو، جہاں سے دل چاہتا ہے پوچھ لو۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی معجزہ ہوگا؟ دنیا کی کوئی اور کتاب جو اتنی چھوٹی عمر میں حفظ، اور حفظ بھی ایک بڑا معجزہ ہے بھائیو، پوری کائنات میں بیک وقت کوئی کتاب ایسی نہیں، تلاوت بھی معجزہ، حفظ بھی معجزہ، کہ جس کو اتنے حلقوں میں بیٹھ کے ہر عمر کے حصے کے لوگ جو ہیں وہ اس کو یاد کر رہے ہوں، حفظ کر رہے ہوں۔ اور دنیا کی کوئی کتاب میدان لگا کر کے دیکھیے، گھوڑے کو دوڑا کے دیکھیے، اتنی کتاب کسی بھی سینوں میں محفوظ حفظ شدہ شکل میں نظر نہیں آئے گی جتنی اللہ کی یہ کتاب ہے۔ بہرحال اسی طرح تحدی، اللہ نے جو چیلنج دیا آج تک اس کو قبول نہ کر سکے، اسی طریقے سے ایک معجزہ کہ اس نے جو ماضی کی خبریں دی وہ حقیقت پہ نکلی، جو مستقبل کی خبریں دی وہ بھی پرفیکٹ نکلی۔ آج ہم دیتے ہیں نا خبر کہ 7ویں روزے سے بارشیں شروع ہوں گی، پہلے یہ خبر آئی تو وہ میرے خیال میں پہلے ہی شروع ہو گئی، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی وہ ویسے ہی۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا سے کہیں پڑھے نہیں، کسی سکول میں نہیں گئے، اللہ رب العزت سے پڑھا، دنیا میں آئے اور ماضی کی خبریں دی تو حقیقت میں نکلی، اور مستقبل کی خبریں دی تو صحیح نکلی۔ نکلیں بھی کیسے نہ، میرے آقا نے کہا تھا ایک وقت آئے گا آگ نکلے گی، بسرا کے اندر جو اونٹ کے چرواہے ہیں، اونٹ چرانے والے، ان کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ سن 654 ہجری کے اندر وہ آگ نکلی، مدینے کی گلیوں کے اندر اور ان کی وادیوں اور نالیوں میں بہہ رہی تھی۔ اللہ اکبر، آج بھی وہ برکان مدینے میں موجود ہے۔ آپ لوگوں کو میں خصوصاً اور کچھ گفٹ نہ کروں تو آج اتنا ضرور کہہ رہا ہوں، جتنے بھی سٹوڈنٹس وہاں مدینہ یونیورسٹی میں ہیں، تقریباً میجر لوگوں کو پتا ہوتا ہے، یہاں سے جانے والوں کو علم نہیں، قباء والی سائیڈ کے اوپر یہ پورے کا پورا پہاڑ جلا ہوا آج بھی وہ منظر پیش کرتا ہے۔
آپ اس کو پتھر مار کے دیکھیں تو اس کے پورے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ذرے بن کے بکھر کے یوں ہی لگتا ہے ابھی آگ بجھی ہے. 654 ہجری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اور جتنی پیشین گوئیاں کی وہ پیش کش جو ہے قرآن کی وہ ویسے کی ویسے نکلی. اسی طرح قرآنی حقائق کو دیکھیں. یہ جو چھت بنی ہے قرآن جو خبر دیتا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے. یہ چھت بنی ہے, آپ کسی بھی انجینئر کو لے آئیں یہاں 10 نقص نکال دے گا. یہ پلر یہاں نہیں ہونے چاہیے تھی, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ کارنر نہیں ہونا چاہیے تھا. بھائیو اللہ نے آسمان کی چھت بنا کے کیا کہا سورہ ملک میں, آؤ نظریں دوڑاؤ میرے آسمان میں کہیں انگلی رکھ کے دیکھو کہ یہاں پلستر خراب ہے, یہاں اپ ہے یا ڈاؤن ہے. ہزاروں سال پتہ نہیں کتنے وقت بیت گیا, ایک جگہ پہ کوئی نقص نکالنے کے لیے انگلی رکھ کے تو دیکھو, نظریں دوڑا دوڑا کے دیکھو, بار بار دیکھو, نظریں تھک کے واپس لوٹ آئیں گی. اللہ کی کاریگری اور صنعت میں کہیں آپ کو نقص نظر نہیں آئے گا. آئے تو کوئی نکال کے دکھا دے. لیکن اس طرف کیا ہے, اسی طرح قرآن نے جو کچھ بولا الحمدللہ وہ ویسے ہے. سائنسی حقائق کو دیکھ لیں تب بھی معجزہ. یہ میں اپنی مثال کو ان 2 باتوں کے اوپر ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے بھی اپنے اپنے کاموں میں نکلنا ہے. بھائیو سائنسی معجزے بڑے بڑے ہیں, لیکن میں ایک چھوٹی مثال دینا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کتنے عروج پہ ہیں. آپ ایمان سے آج یہ بات سنیں, سچی بات یہ ہے ایک نقطہ بھی قرآن مجید سے ٹیکنالوجی میں بڑھ کے نہیں لایا جا سکا. جو کچھ قرآن نے حقائق دیے انہیں کو ڈیویلپ کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے فضا کے اندر اڑتے ہوئے جسم دکھائے, پرندوں کا اللہ نے ذکر کیا. انسان نے سوچا کہ اگر یہ جسم پرندہ لے کے اڑ سکتا ہے, ٹیکنالوجی پرندے چلی, تو ہم بھی اڑ سکتے ہیں, انسان بھی اڑ سکتے ہیں. انسان کو اڑانے کی کوشش کی گئی, فلائٹ بنی. پرندہ ہوا میں اڑتا ہے, جسم کو اڑا لیا گیا. اللہ نے پرندے میں ٹیکنالوجی, اور یاد رہے یہ پرندے بھی قرآن ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جن چیزوں کا ذکر قرآن میں لفظوں سے ہے, انسان, قرآن میں لفظ انسان آیا, باہر بیٹھا اس کی آیت, ایک آیت اندر لکھی ہوئی ہے, ایک سامنے موجود ہے. اللہ نے درختوں کا ذکر کیا, ایک قرآن میں شجر ہے, ایک باہر اس کی عملی دلیل ہے. تو یہ پرندے کو جب اللہ نے ذکر کیا اس میں ٹیکنالوجی رکھی کہ یہ چلتے چلتے ایک جگہ کے اوپر رک کے, شکرے کو آپ نے دیکھا ہوگا, شکرا باز ایک جگہ آتا ہے رک کے اپنے شکار کو تاک کے جا کے پکڑ لیتا ہے. ہم نے بھی وہ ٹیکنالوجی لے لی. ریسنٹلی جو افغانستان میں لاسٹ بمباری ہوئی, جب تورا بورا بنایا جا رہا تھا تو جہاز کیا تھے, ایک جگہ پہ آ کر کے رکتے اور پھر بمباری کرتے. اللہ نے اس پرندے میں قرآن کی جو ٹیکنالوجی دی کہ یہ چلتے چلتے ہوا میں کلا بازی لگا لیتا ہے. ہم نے ایسی فلائٹیں اور طیارے بنا لیے جو ہوا میں چلتے کلا بازی لے لیتے ہیں. اللہ نے کسی بھی پرندے میں بیک گیئر نہیں رکھا. پوری دنیا کے کسی ایک طیارے میں بیک گیئر تو دکھا دیجیے. کسی پرندے میں اللہ نے بیک گیئر نہیں. آپ نے کسی پرندے کو بیک جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. بیک گیئر نہیں اللہ نے رکھا. آپ لاہور ایئرپورٹ پہ چلیں, آج میرے ساتھ نکل چلیے, جتنی فلائٹیں اڑی ہیں جو رن وے سے اتر کے نیچے سائڈ پہ کھڑی ہوں گی, یہ بیک نہیں ہو سکیں گی. ان کو چھوٹی چھوٹی مشینیں لگا کے ان سے دھکا دے کے بیک کر کے رن وے پہ چڑھایا جاتا ہے, اور پھر جو ہے یہ اتنا کچھ اٹھا کے بھاگ جاتا ہے. جو ٹیکنالوجی میرے رب نے کسی جانور میں اس دنیا میں کائنات میں اپنی کتاب میں نہیں دی ہے, اللہ کی قسم وہ دنیا اس کو آج تک ابھی تک فالو نہیں کر سکی. یہ ایک چھوٹی سی مثال, ہزاروں ایسی مثالیں پڑی ہیں. اور اللہ نے کہا ہے مکھی چھین کے لے جائے, ڈھونڈیے, کیسے ڈھونڈے گے, لیجئے. اللہ نے کہا بچا نہیں سکتے. اب دنیا نے, مسلمانوں نے اپنے انداز میں دیکھا, منتر پڑھ پڑھ کے اس کو دیکھا ہم قید کر لیں گے, چھڑا لیں گے. غیر مسلموں نے اپنے انداز میں دیکھا, یہ شیشہ لے کے نا موٹا سارا, چاروں طرف سے بند کر کے چھوٹی سی ڈبیا بنا کے اس کے ایک سائڈ سے چٹکی ڈالی, بیچ میں ایک مکھی ڈالی, وہاں کھانے کا جو ہے قطرہ رکھا. کہا کہ جب یہ کھائے گی نا تو ہم اس کو فوراً اس جو ہے ٹیوزر سے پکڑ لیں گے, یہ کھانے لگے گی ہم پکڑ لیں گے. سائنسدان تو اپنے اپنے انداز میں سوچتے ہیں, کافر نے تو اپنے انداز میں تجربہ کرنا ہے. دیکھا اللہ اکبر, اللہ اکبر, قرآن تیری عظمت پر قربان, تیرے معجزے نے دنیا کو کیسے دنگ کیا. دیکھا کیمرے, بڑی بڑی سکرینیں, خوردبینیں, دوربینیں لگا کے آنکھیں گاڑ کے بیٹھے ہیں. اب کیا کیا, مکھی نے اس کو منہ لگایا ہی نہیں, اپنے آپ کو شیک کیا. آپ جب لاتے ہیں نا گھر کے اندر ایئر ریفریشنر, پہلے ہلاتے ہیں اور پھر کرتے ہیں, اس نے وہی کیا, اپنے آپ کو پہلے شیک کیا, پر پھڑ پھڑائے, اندر کا میٹیریل جو ہے اپنی تھوتن کے ذریعے اس ذرے کے اوپر جو ہے وہ سپرے کر دیا.
जब उसको लेकर के उसका मेडिकल टेस्ट किया गया, लेबोरेटरी टेस्ट, देखा गया वो खुराक वैसे हजम हो चुकी है जैसे मैदे में होती है, और फिर उस मक्खी ने उसको उठाया और पेट में ले गई। साइंसदानों को पता चला कि ये वो वाहिद जानवर है जो खाने से पहले खाने को बाहर हजम करता है, फिर उठा के पेट में ले जाता है। अगर वो हजम शुदा चीज कोई पकड़ भी ले, उठा भी ले, तो क्या करेगा? मैदे से निकाला हुआ लुकमा तो नहीं ना कोई खा सकता। लई यस्तन की दो, मक्खी एक मामूली सा जर्रा छीन करके ले जाए। साइंस आजिज आ गई। भाइयों, इसी तरीके से बात को आखिरी टच दें और मामले को खत्म करें। अल्लाह अकबर। कुरान के अंदर दुनिया का कोई इल्म जो किसी यूनिवर्सिटी में, जो किसी खित्ते में, जो किसी जगह पर पढ़ाया जाता है, हाशा वकल्ला, आप पूरे कुरान मजीद को पढ़ करके देखें, आपको मिलेगा कोई ऐसा इल्म है ही नहीं कि जो दुनिया के अंदर हो, पढ़ाया जा रहा हो और हमारे यहां वो मौजूद ना हो, कुरान में उसका जिक्र ना हो। आप तिब को देख लें, आप इल्म समा को देख लें, आप इल्म जबर को देखें कुरान में, इल्म कदर को मदारिस इदारे पढ़ाते हैं कुरान में, इल्म समी वल बसर देखे कुरान में, इल्मुल अबदान पढ़िए कुरान में, इल्मुल हयावान पे इदारे खुले कुरान में, फुतूहुल बुल्दान के ऊपर पूरे इंस्टीट्यूट बने वो भी कुरान में, इल्म सुल्ता दुनिया ने पेश किया वो भी कुरान में, इल्म जुग्राफिया पढ़ाया जा रहा है वो भी कुरान में, सोशल वेलफेयर को देखो तो कुरान में, इल्म दिफाए मदनी को पढ़ो तो कुरान में, सोशल सिक्योरिटी के उलूम जानो तो कुरान में, कामर्स के उलूम, उलूम तिजारा पढ़ो, आओ देखो कुरान में, उलूम सियासा ढूंढिए मिलेंगे कुरान में, इल्मुल कवानीन व दसातीर पढ़ो यहां मिलेंगे, जासूसी के उलूम को देखो कुरान में मिलेंगे, अहवालुल मलिक वल मुलूक पढ़िए कुरान में मिलेंगे, इल्मुल जिन को देखिए कुरान में है, इल्मुल इंसान को देखिए कुरान में है, इल्मुल नफ्स को देखिए कुरान में है, इल्मुल हैवान को देखिए कुरान में है, इल्मुल तुयूर को देखिए कुरान में है, इल्मुल हशरात को देखिए कुरान में है। कल अभी जुमा पढ़ा के मैं फारिग हुआ तो जरी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो है वो आ गए, कहने लगे जी मेरा थीसिस जो है कुरान और हशरातुल अर्ज के ऊपर है, तो इस हवाले से मुझे चाहिए, मुझे कुछ मिल नहीं रहा। अल्लाह अकबर हजरात, आंखें ना देखे तो और बात है, कभी आकर के कुरान मजीद को खंगालिए तो सही। दुनिया हैरान है कि हमारे इदारे, हमारी यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी का दावा करती हैं, जामिया कहलवाती हैं यूनिवर्सल पूरी कायनात की, लेकिन वो सबको मुहीत नहीं होती। एक इतनी सी पॉकेट साइज किताब हो के कायनात के उतने उलूम हम सोच नहीं सकते जितने उसकी दाग बेल डाल दी, पढ़ा दिया। कहीं इसके अंदर हुकूल का इल्म, कहीं सेक्सुअलोजी का इल्म, कहीं इसके अंदर सोशियोलॉजी का इल्म, कहीं आइडियोलॉजी का इल्म, कहीं मिथियोलॉजी बायोलॉजी का इल्म, कहीं जो है हम आप देखें साइकोलॉजी का इल्म, कहीं मार्फोलॉजी का इल्म, गायनाकोलॉजी को देखें उसका इल्म। और यारो जिसके साथ जी लगती है, मैं किस्सा मुख्तसर कर दूं, वो सारे उलूम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के अंदर, दुनिया के उलूम भी, आखिरत के उलूम भी। कौन सा इल्म है हम थक जाते हैं कि जो इल्म गिनते गिनते, लेकिन कुरान के अंदर वो अल्लाह अकबर आपको बदरजा अतम मिलेंगे। कुरान कल भी मोजज़ा था, कुरान आज भी मोजज़ा है। ये चंद पहलू थे, अभी सैकड़ों पहलू और हैं जिनका वक़्त नहीं था। तो बहरहाल कभी कोई बात हो तो नजरें झुका के मत जिया करो। जो कुरान तुम्हारे सीनों में है, जो कुरान तुम्हारे लिए रब ने तोहफा बनाया है, जिसको रमजान से अल्लाह ने टच दिया है, ये वो कुरान है जिसने दुनिया को आजिज किया हुआ, बेबस किया हुआ। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। लेकिन यहाँ आखिरी मशवरा देना चाहूँगा कि नेट के ऊपर जो कुरान का तर्जमा पड़ा है ये मोतबर नहीं है। अपने दोस्तों को, नौजवानों को बताइए, दीन के साथ एक बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी साजिश। मिसाल के तौर पे आप कुरान मजीद की कोई साइट खोलें जहाँ कारी हज़रात हों, अब क्या होगा, कितने मख्फी तरीके से दुश्मन जो है वो छाया। उसने कुरान को तो वैसे नहीं खत्म, लेकिन इस तरीके से कहा हाफिजों के जहन कमजोर करो। और भाइयों, जब इलेक्ट्रॉनिक्स कभी हो जाती है तो रब का उसूल है दिमाग और जो है हाफिजे कमजोर हो जाते हैं। एक वक्त था, मुझे 500 से ज्यादा नंबर लोगों के याद थे। जब से माशाल्लाह मोबाइल के अंदर साथ में सिम में 250 और मोबाइल में हजारों के हिसाब से आने शुरू हुए। कितने लोगों के नंबर याद हैं हमें? भूल गए सारे। बस जस्ट नाम निकालो, वहां से क्लिक करो और कर दो। तो ये साजिशें हैं। आप बच्चों को बिठाएं कुरान मजीद के लिए, साइड पे बिठाते हैं, देखते हैं एक कारी दूसरा कारी, 5-7 स्टेप नहीं लिए होते, आगे कुछ और शुरू हो जाता है। इसी तरीके से कुरान मजीद के तर्जमे को बदला गया है और उसमें चेंजिंग्स लाई गई हैं।
جب تک آپ اپنے کہیں تحریری ترجمے کو باقاعدہ طور پہ دیکھ کے اس کی توثیق نہیں کر لیں، اس کے اوپر جو ہے یقین نہیں کیجئے گا۔ یہ دشمن کی کاروائیاں ہیں، ان طریقوں سے قرآن نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹے گا، آج مٹ رہا ہے نہ انشاءاللہ کل مٹنے والا ہے۔ اس نے معجزہ بن کے دنیا کو عاجز کرنا ہے، تو ہم اس عظمت کو اپنے اندر رکھیں اور اس پہ خوش بھی ہوں اور لوگوں کو بھی بتائیں، اور سر جھکا کے نہیں، نظریں اٹھا کر کے جئیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر، وما توفیقی الا باللہ۔